دھاگا، کڑا، چھلا اور تعویذ پہننے کا شرعی حکم۔ پیارے بھائی، اردو میں تعویذ اور ان چیزوں کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جنہیں نظر بد، آسیب و امراض سے محفوظ رہنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانعام 7واں پارہ اور آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر تجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مسند احمد اور حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من علق شیئا وکل علیہ، کہ جس نے بھی کوئی چیز لٹکائی اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی کوئی دھاگا باندھا یا کوئی کڑا پہنا تو اسی کے حوالے کر دی جاتا ہے۔ دوسری حدیث جو کہ مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمتا فقد اشرک، کہ جس نے جو ہے وہ تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تیسری حدیث اس ضمن میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی کام پورا نہ کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 17404 اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 41714۔ چوتھی حدیث اس ضمن میں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں تانبے کا چھلا دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ریا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو، کیونکہ یہ تیری بیماری کو زیادہ کرے گا، اور اگر اسی حال میں مر گئے کہ یہ تمہارے جسم پر رہا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسند احمد۔ اور پیارے بھائیو، کامیاب کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، کئی نوجوان لڑکوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے چھلا اور جو انہوں نے یہ کالا دھاگا اور اسی طرح کوئی اس طرح چیزیں پہنی تھی، تو میں نے ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں پہنا ہوا۔ تو پیارے بھائیو، اگر بیماری کی وجہ سے نہیں پہنا ہوا پھر بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی، نقل کی، انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ انگریزوں کی طرف سے، یورپ کی طرف سے یہ چیز آئی۔ پانچویں حدیث جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر جہنی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 آدمی بیعت کرنے کے لیے آئے۔ 9 آدمیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کی، ایک کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے بیعت کیوں نہیں کی؟ فرمایا، ان علیہ تمیمۃ، اس لیے کہ اس کے جسم پر تعویذ ہے، تم دیکھتے نہیں؟ اس شخص نے پھر اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو کاٹ دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بیعت لی، اور فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے گلے میں جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیح حدیث کی حدیث نمبر 492 میں اس کو لائے ہیں۔ چھٹی حدیث اس ضمن میں جو کہ المستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 7505، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور بیوی کے پاس دیکھا اس کو کہ اس نے جو ہے وہ کچھ تعویذ پہنا ہوا تھا خسرہ کی وجہ سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سختی سے کاٹ دیا، تو پھر کہا کہ عبداللہ کے گھر میں شرک۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے وہاں ہی شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر
14 اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس. مثال کے طور پر ایک شخص اگر جو ہے وہ 1 کلو کا شہد کی باٹل جو ہے اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے اور باہر جاتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی آپ کو پتہ نہیں قرآن میں اس کو شفا کہا ہے. تو کیا لوگ اسے نہیں کہیں گے بے وقوف، جب اسے کھائے گا تو شفا آئے گی نا، کہ اس کو پہنتا رہے گا. اب دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ یہ پیناڈول کی گولی ہے، پیناڈول کی گولی کو کھائیں گے شفا آئے گی، یا گلے میں لٹکاتے پھریں گے تو شفا آئے گی؟ اسی طرح قرآن کریم بھی جو ہے وہ گھر میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ لٹکانے کے لیے نہیں آیا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص سورۃ بقرہ کو پڑھتا ہے اس کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہا حسنہ. جو شخص قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے آیا ہے. شفا جو ہے وہ شہد کو کھائیں گے تو شفا آئے گی. اسی طرح پیارے بھائیو، مسلم میں شریف میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے، اور ہر نبی نے اپنی اپنی دعائیں مانگ چکے ہیں، یعنی ہر نبی اپنی دعا مانگ چکے ہیں، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا رکھی ہے. سبحان اللہ، فداک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی و ابی، میرے والدین آپ پر قربان ہوں. کتنی امت کی فکر ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، میں اس کے لیے جو ہے وہ شفاعت کی دعا کروں گا. پیارے بھائیوں، میں نے کتنے ہی تعویذ لوگوں کے نکالے ہیں، ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا علی مدد، یا جبرائیل مدد، 786، یا پھر کچھ ہنسے اور کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے کوشش کریں ان جو بھی تعویذ ہیں ان کو نکال دیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم کو پڑھیں، دم شرعی دم جائز ہے. جزاکم اللہ خیرا، بارک